بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ خیر وفیت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہ نا شیشہ جو ہے سحری کے ٹائم جو ہے نا بچے آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کو پکڑ رہے تھے اور تنگ کر رہے تھے، بھاگم توڑ لگائی ہوئی تھی۔ تو جیسے بیٹی نے کمرہ بند کیا اور یہ جو ہے نا نقصان ایک بن گیا تھا، تو مجھے نہیں اس وقت پتہ تھا کہ یہ اتنی آواز کیوں گہری آئی ہے، لیکن ہم پنکھے بھی چل رہے تھے تو اس میں سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ خیر ابھی جو ہیلپر آئی ہے تو میں نے کمرے میں دیکھا تو میں نے کہا تو یہ تو شیشہ پورا ٹوٹ گیا ہوا اور صبح اسی لیے آواز آئی تھی۔ خیر جو بچے ہیں نا وہ چپ کر کے جو ہے نا سیانے کہتے ہیں نا میسنیاں مائیاں ہو کے سو گئی ہیں، پھپھے کٹنیاں، وہ ایسے ہو کے نا بچے سو گئے تھے۔ تو اب کیا کرتے کہ وہ چیز تو ٹوٹنے والی ٹوٹ ہی گئی ہے، تو اب ان کو کہنے سے یا ڈانٹنے سے یا کچھ کرنے سے وہ چیز جھوٹ بھی نہیں سکتی اور صحیح بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے پھر میں نے کوئی زیادہ ایکشن ہی نہیں لیا۔ میں نے کہا چلو جو ہویا سو ہو گیا، کام ہونا ہی سی، پرانا جائے گا تو نیا آئے گا۔ تو وہی کافی ٹائم سے میری بیٹی بڑی والی لگی تھی کہ نہیں یہ شیشہ رف ہو گیا ہوا ہے تو میں نا نیا لیتی ہوں۔ میں نے کہا چلو پہلے تو پتہ نہیں آنا تھا یا نہیں، اب تو پکا ہے کہ آئی کا ہی آئے گا۔ تو جو شیشہ ٹوٹ گیا تھا تو میری ہیلپر کہہ رہی تھی کہ یہ میں لے جاتی ہوں، میں اس کو فریم کروا لوں گی۔ تو پھر میں نے اس کو اسی ٹائم میں نے کہا تم یہ نا شیشہ پکڑو اور اپنے ابو کو دے دو تاکہ وہ نہ لے جائیں اپنے گھر۔ تو خیر ساتھ ساتھ میں جھاڑ پونچھ بھی کر رہی تھی اور ساتھ میں چھوٹی سی نا آپ سے بات کروں گی بچوں کے متعلق، کیونکہ بچے جو ہیں نا ہم نے اتنے لاڈوں سے رکھے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی کام کرنے کے ایگری نہیں ہوتے۔ اگر کوئی کام کہہ بھی دو تو کہتے ہیں نہیں، لیکن الحمدللہ میں نے شروع سے ایسے نہیں رکھے بچے۔ تھوڑا سا بچوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ مدر کی کسی وقت طبیعت خراب ہو جائے، فادر گھر میں نہیں ہے، تو کم از کم بچے جو ہیں کسی کا منہ نہ دیکھیں اور بھوکے نہ بیٹھے رہیں، کسی کام کی ان کو ٹینشن نہ ہو۔ اور میں نے خود ایسے ہی کیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں تو بالکل سیپریٹ تھی اور میری کوئی سسٹر نہیں تھی، کوئی بھائی نہیں تھے۔ تو میں نے ویڈیو میں ذکر بھی کیا ہوا ہے کہ میری مدر کو مطلب میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے فادر نے دوسری شادی کر لی تھی اور میری مدر کی بھی پھر آگے شادی ہو گئی تھی۔ تو اس لیے میں نے تو 6 سال کی عمر سے ہی بڑا کچھ سیکھا اور بڑا سیکھتے سیکھتے یہاں تک پہنچی، اور الحمدللہ کہ میں ہر چیز کو مطلب ایزیلی کر لیتی ہوں۔ تو ایسے ہی میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی سکھایا ہوا تھا، کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ اگر میں نے سیکھا ہے تو وہ میرے ہی کام آیا، تو میری بیٹیاں سیکھیں گی تو انہی کے کام آئے گا۔ تو میں نے ان کو یہ ساتھ ساتھ میں کہا ہوا ہے کہ اپنے نا چھوٹے موٹے کام جو ہیں کرنے خود سکھا کرو۔ تو خیر وہ 2 کلاس میں تھی بڑی بیٹی، جب میں نے اس کو آٹا گوندنا سکھا دیا تھا اور چائے وغیرہ، اور چائے میں نے بڑے بیٹے کو بھی سکھائی ہوئی تھی، کیونکہ میرے بیٹیاں چھوٹی ہوتی تھیں تو بیٹا بڑا تھا، تو میری کئی بار ہوتا تھا کہ میری ٹانگوں کا نا ویریکونس کا پرابلم تھا، تو نہیں مطلب سردیوں میں خاص طور پہ زیادہ ہوتا تھا، کیونکہ بلڈ جو ہے نا سرکولیشن نہیں تھی ہوتی۔ تو پھر میں اپنے بیٹے کو کہتی تھی کہ آپ چائے بنا کے انڈے بوائل کر کے اور ساتھ میں نا رس بریڈ وغیرہ جو ہے نا لے کے ان کو کھلا کے، اور ماشاءاللہ اتنا اچھا تھا مطلب اس کو کہ بہنوں کو ساتھ ساتھ جو ہے نا کپڑوں کا کہتا تھا کہ آپ لوگ چینج کر لو تو میں آپ لوگوں کے لیے ناشتہ بناتا ہوں۔ تو خود ہی ناشتہ بنا کے تو میرا بیٹا نے ان کو ساتھ لے جاتا تھا، دونوں بیٹیوں کو۔ اور چھوٹا بیٹا کافی ٹائم کے بعد ہوا، تقریباً بڑے بیٹے سے 13 سال چھوٹا ہے۔ تو اس وقت پھر میری بیٹی بھی تھوڑی سمجھدار ہو گئی تھی۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ بچوں کو نا ہمیں تھوڑا تھوڑا ساتھ میں بتانا چاہیے، کیونکہ خدا نہ خواستہ آپ کی خود کی طبیعت نہیں صحیح یا آپ کو کچھ مسئلہ مسائل ہے، آپ نہیں پورا ٹائم دے سک رہے بچوں کو، لیکن کہیں باہر جانا پڑ جاتا ہے، تو کم از کم آپ کے بچے جو ہیں نا کسی کا منہ نہ دیکھیں یا کسی کو کہیں نہ کہ ہمیں چچی جان یہ بنا دو یا پھپھو یہ بنا دیں یا خالہ یہ بنا دیں یا آنٹی یہ بنا دیں، تاکہ وہ بچیاں جو ہے نا تھوڑے انڈیپینڈنٹ ہو تو اپنے کھانے کے لیے خود کھڑے ہو سکیں۔ تو اس لیے نا بچوں کو تھوڑا تھوڑا گائیڈ کیا کریں، کیونکہ شروع سے گائیڈ نہ کریں تو وہ بچے ڈھنگ سے کیا وہ پانی کا گلاس دھونا بھی نہیں جانتے۔ تو آج کل تو بچیاں ویسے ہی کہتی ہیں کہ بھائی ہم کام نہیں کریں گے ہمارے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ اگر ہاتھوں کو دیکھتے رہے تو پھر تو کھانا بھی نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ ہاتھوں کی لک جو دیکھتا رہے نا انسان یا اپنی بیوٹی دیکھتا رہے تو وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو کوشش کیا کریں کہ بچوں کو بچپن سے ہی جو ہے نا کام ساتھ ساتھ سکھایا کریں۔
ایسی میری ایک ملنے والی ہیں، اور ماشاءاللہ مجھے اس وقت لگتا تھا کہ نہیں ہر وقت بچوں پہ نا کام پھینکتے رہا کرو، تو کہتی ہیں ابھی سے سیکھیں گی تو آگے جا کے کریں گی۔ اور الحمدللہ کہ ان کی بیٹیوں نے بھی نا کافی چھوٹی ایج میں کھانے وغیرہ بنانے سیکھے، اور سب کچھ جو ہے نا کرتی رہیں اور کرنا آ گیا۔ تو یہ بیٹی میری سو رہی تھی اور بیٹا بھی سو رہا تھا، تو میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ ہیلپر میری چلی گئی اور یہ ابھی تک سو رہی ہیں، جبکہ میں بیٹے کو اٹھا رہی تھی کہ چلو جاؤ، تو اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ اور کٹن بھی میری نا ان کو دیکھ کے ایسے سوئی ہوئی تھی جیسے پتہ نہیں کیا ہے، اور چپ کر کے یہ بھی لیٹ گئی ہوئی تھی۔ دیکھیں کتنے مزے سے سو رہا ہے نا میرا کٹن، اور ایک کٹن چھوٹی بیٹھی ہوئی ہے اور اوریو سو رہا ہے، تو اتنا پیارا لگ رہا تھا، اتنا کیوٹ لگ رہا تھا نا۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اپنے بچوں کو تھوڑا نا انڈیپینڈنٹ ضرور بنایا کریں، چاہے بیٹیاں چاہے بیٹی ہیں، کیونکہ جب بیٹیوں کی اچانک شادیوں کے اچھے رشتے بھی آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کرم کرتا ہے کہ بھئی رشتہ آ گیا تو کرنا ہے، تو آگے جا کے تو کوئی پکا کے دینے والا نہیں ہے۔ ساس اپنے لیے تو نہیں لے کے جا رہی اپنے بیٹی کے لیے، لیکن بیٹی کے لیے بھی اسی لیے لے کے جا رہی کہ اس کو کچھ نہ کچھ تو کرنا آنا چاہیے نا۔ کیا وہ ساس ہی ملازم بنی رہے، کوئی کہ نہیں میں بہو کو بنا کے دیتی ہوں، یا بہو کوئی کہے کہ تم ملازم بن جاؤ، تو ایسے نہیں چلتے گھر، کیونکہ گھر جو ہے نا کوآپریٹ ہو کے کرنا پڑتا ہے سارا کام، اور کوآپریٹ ہو کے جو ہے نا لائف ایزی ہوتی ہے۔ اگر آپ بہو پہ سارا کام پھینک دیں تو یہ بھی بات غلط ہے، اور اگر بہو کہ جی میں نے تو کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو جب تک کرو گے نہیں تو کرنا کیسے آئے گا؟ تو کرنا سیکھو گے تو کرنا آئے گا نا۔ تو یہ تو ایک بڑا ایزی سا بہانہ ہے جی مجھے کرنا ہی نہیں آتا، میں نے سیکھا ہی نہیں۔ جب سیکھو گے تو کچھ آئے گا نا، تو جو بیٹھے بٹھائے تم کو میں نے کیا نہیں، مجھے آتا نہیں ہے، تو کس طرح مطلب کر سکیں گے؟ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو تھوڑا سا نا انڈیپینڈنٹ لازمی بنائیں، تاکہ ان کے آنے والے ٹائم کے لیے بھی آسانی ہو، اور آپ کے لیے اور ان کے خود کے لیے بھی۔ تو یہ میں نے کسٹرڈ بنایا تھا، اور اس کے اوپر نا کینڈی بسکٹ ڈالے تھے، اور ان میں نا میں نے وہ کلرفل جو سوئیاں تھیں نا وہ بوائل کر کے ڈالی تھی، اور پھر میں نے سبزی بھی جو ہے نا خود ہی جا کے لاتی ہوں، کیونکہ میرے وہی بات کہ بیٹا جو ہے نا آن لائن جاب کرتا ہے، اور وہ اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کبھی صبح کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور کبھی رات کی، تو پھر میں نے کہا کہ میں خود ہی تھوڑی سی جو چیزیں ہیں نا لے آتی ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ جو میجر چیزیں تھیں نا وہ میرا بیٹا منڈی سے اکٹھی لے آیا تھا۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نامی مسلمان ہیں، انہوں نے ڈبل سے ٹرپل ریٹ کر دینے ہیں۔ خیر میں پیاز آلو اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا تو وہ منڈی سے لے آئی تھی، جبکہ یہاں پہ 60 روپے کلو آلو تھے، اور وہاں پہ 100 کے 5 کلو تھے منڈی میں، اور ٹماٹر بھی ایسے ہی تھے۔ تو پھر میں ٹماٹر پیاز آلو لہسن ادرک اس طرح کی چیزیں جو ہے نا کافی ساری لے آئی تھی۔ تو یہ مٹر بھی اچھے تھے، تو میں پھر مٹر بھی لے لیا، لیکن بچوں کو میں نے کہا مکس ویجیٹیبل بناتی ہوں، لیکن بنائی تو ہے لیکن کسی نے نہیں شوق سے کھائی نا۔ اور اس طرح جو ہے نا بچوں کو تھوڑے تھوڑے جو کام ہم سکھاتے ہیں نا، ان کے آنے والے ٹائم کے لیے ان کے لیے جو ہے نا لائف جو ہے ایزی ہو جاتی ہے۔ تو میں اکثر بچوں سے کہہ دیتی ہوں کہ آپ لوگ نا چاٹ وغیرہ بناؤ، یا جو ہے نا میرے ساتھ سبزی بناؤ، فرائز بناؤ، اس طرح چھوٹے چھوٹے کام کرتے کرتے نا ان کو آہستہ آہستہ جو ہے نا کاموں کی عادت ہو جاتی ہے۔ خیر میں نا اپنی بہو کا بتاتی ہوں کہ وہ تو کچھ بھی نہیں کرتی تھی بیچاری، کیونکہ وہ اسٹڈی کرتی تھی، اور اسٹڈی کرتے کرتے اس کی شادی ہو گئی۔ تو یہ مدر کا کام ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا بچوں کو نا گائیڈ کرنا چاہیے۔ تو اس کی مدر مجھے کہتی بھی تھی، تو میں کہتی تھی کوئی بات نہیں، لیکن کسی وقت میں نہیں بھی گھر میں ہوتی تو اس کو پرابلم ہوتی ہے، مطلب یہاں تک کہ اس کو مطلب کوئی کٹنگ نہیں کرنی آتی، مطلب فروٹ تک جو ہے نا اس کو نہیں چھیلنا آتا، کیونکہ اس سے کروایا ہی نہیں گیا۔ تو اس لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو تھوڑا تھوڑا ساتھ میں ضرور کام بتایا کریں، کیونکہ یہ آنے والا جو ٹائم ہے نا ان کے لیے ایزی ہو جاتا ہے۔ اور یہ میری چھوٹی بیٹی کی طبیعت کافی خراب ہوئی تھی، کیونکہ گلا درد کر رہا تھا، اور ٹھنڈے پانی سے نہ یہ پرہیز نہیں کرتے۔ پھر میں نے کہا کہ میں ایک سیرپ کا چمچ دیتی ہوں، اور ایک جو ہے نا پیناڈول اور فلاجل کی گولی دیتی ہوں، اس سے آرام آئے۔ اور میں نے کہا پانی کہہ رہی تھی مجھے نا تھوڑا گرم کر کے دینا، تو پھر میں تھوڑا سا نا نیم کوسا سا پانی لے کے آئی تھی۔ میں نے کہا پھر ساتھ میں چائے بناتی ہیں، تمہیں میں چائے بھی دیتی ہوں، کیونکہ افطاری وہ کر نہیں رہی تھی، کہہ رہی ہے میرے گلے میں درد بہت ہو رہی ہے نا۔ تو یہ نا چینی ڈبے میں ختم ہو گئی، میں نے کہا یہ بھی ڈال لیتی ہوں ساتھ میں۔ اور اکثر جو ہوتا ہے نا فل کرنے والی جو چیز ہے نا، بچے ایسے ہوتے ہیں کہ چلو جی فلنگ والا جو کام ہے نا وہ اماں کا ہی ہوگا، اماں ہی کریں گی، تو پھر میں نے کہا کہ ساتھ میں یہ بھی کر لیتی ہوں، اور اس کو نا
کرتی ہوں۔ سحری کے لیے جو ہے نا میں بھنڈی بناؤں گی، کیونکہ ویجیٹیبل مکس جو ہے نا بچوں کو میں نے کہا تو کہتے ہیں اچھا چلو بنا لو، لیکن بنائی تو کسی نے شوق سے نہیں کھائی۔ اب میں نے کہا وہ میں چاولوں میں ڈال کے نا چاول بنا لوں گی، کیونکہ چاول تو کھائے جاتے ہیں ایزیلی۔ تو میں نے کہا کہ ساتھ میں پھر وہی بات کہ میرا بڑا بیٹا جو ہے نا بھنڈی نہیں کھاتا، اور چھوٹا بیٹا جو ہے وہ بھنڈی شوق سے کھاتا ہے، بیٹیاں بھی۔ تو میں نے کہا چلو تمہیں میں نا آملیٹ وغیرہ کچھ بنا دوں گی، اور جو ہے باقی تو ہے نا ایزی ہو کے بھنڈی تو کھائیں گے۔ تو چائے میری بن گئی تھی، تو میں نے کہا میں بیٹی کو دے کے آؤں۔ امید ہے میرا آج کا جو ہے نا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور یہ جو ہے نا فجر کے لیے میں نے مطلب سحری کرنے کے لیے جو ہے نا بھنڈیاں رات میں بنا لی تھی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔